اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ جل جلالہ کا بے حد و حساب شکر، جس ذات کبریا نے محض اپنے فضل اور مہربانی کے پیش نظر اپنے دین کی خاطر، اپنی رضا کے حصول کی خاطر ہمیں چند لمحات کے لیے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاعراف اور سورۃ الاعراف کی دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مقدسہ کے اندر اللہ رب ذوالجلال جس مسئلہ کی طرف اشارہ کیا ہے وہ مسئلہ مشرکین مکہ، جنہوں نے رب کی ذات کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا معبود مانا، مشکل کشا تسلیم کیا، ان کے اندر وہ کمالات اور وہ صفات مانے جو کمالات اور صفات خالص اللہ کے ہیں۔ انہوں نے الوہیت اور ربوبیت والے کمال جب کسی غیر کے اندر، انبیاء میں، اولیاء میں، بتوں کے اندر، پتھروں کے اندر، مورتیوں کے اندر تسلیم کیے، ان سے انہوں نے امیدیں وابستہ کی، انہی کے آگے سر جھکانا شروع کیا، انہی کے آگے منت اور منوتی دینی شروع کی، ان سے اپنی مرادیں، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں پوری ہونے کی امیدیں رکھی۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر ان معبودوں کی جن کی وہ پوجا کر رہے تھے، جن کے آگے وہ سربا سجود تھے، جن سے وہ مرادیں مانگتے تھے، حاجتیں طلب کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کی حقیقت بیان کرتے ہوئے سورۃ الاعراف کے اندر اللہ نے ان ہی آیات کے اندر ان کی ساری کلی کھول دی اور ان کی انتہا درجہ کی کمزوری کا ذکر کیا کہ جن کو آپ معبود سمجھ کر پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، ان معبودان باطلہ کی جس انداز میں کمزوری بیان کی ہے، اگر وہ کمزوری کسی بندے کو سمجھ آ جائے
تو وہ آدمی گردن اپنی کٹوا سکتا ہے، لیکن رب کے آگے کسی اور کے آگے جھکنے کے لیے تیار، وہ کبھی رب کے علاوہ کسی اور ذات پر امید نہیں رکھ سکتا۔ وہ بندہ کبھی رب کے علاوہ کسی کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا سمجھ کر اس پہ ایک ذرے کے برابر بھی امید وابستہ نہیں رکھ سکتا۔ جو کمزوری اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ان معبودان باطلہ کی بیان کر دی ہے، مگر یہ ساری چیزیں اس وقت سمجھ آ جائیں گی جس وقت میرا اور آپ کا رابطہ، تعلق اللہ کے کلام کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ یہ مسئلے، یہ باتیں، یہ عقائد، یہ نظریات، یہ تصورات، یہ ساری چیزیں آپ کو اگر مل سکتی ہے تو کلام الہی میں مل سکتی ہے۔ اور کسی جگہ پہ عقیدے کی بات اگر آئے گی تو عقیدہ قرآن نے آپ کو بتلانا ہے۔ عقائد کی کتاب ہماری قرآن ہی ہے۔ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے رب کے قرآن کے ساتھ، توحید کا پتہ چلتا ہے قرآن کے ذریعے، شرک کی حقیقت واضح ہوتی ہے تو قرآن کے ذریعے۔ ایسے بندہ اپنی طرف سے گول مول توحید بھی بیان کرتا رہتا ہے، گول مول شرک کے متعلق بھی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اگر آدمی کہے دکان مشکل کشا نہیں، تو کوئی بندہ بتلا سکتا ہے کہ ابو جہل دکان کو مشکل کشا مانتا تھا؟ کوئی بندہ کہے کاروبار مشکل کشا نہیں، تو ابو جہل نے کاروبار کو خدا کہا تھا؟ شرک کی جب تک جڑ نہیں کاٹیں گے اس وقت تک شرک کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں گے کہ شرک شروع کہاں سے ہوتا ہے اور توحید کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اسی کلام الہی میں مل سکتی ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کہ میرے پیغمبر، یہ جو لوگ میرے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ جتنے شریک بنا رہے ہیں وہ تو ما لا یخلق شیئا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مچھر بھی نہیں پیدا کر سکتے، بڑی چیز تو دور کی بات ہے۔ لا یخلق شیئا، شیئا کے اندر سب سے چھوٹی چیز، سب سے حقیر چیز جو مخلوق پیدا نہیں کر سکتی، وہ تمہاری مشکل کیسے حل کرے گی، وہ تمہارے کام کیسے کرے گی، وہ تمہاری فریاد کیسے پوری کرے گی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، لا یخلق شیئا، وہ کبھی بھی ان میں یہ ہمت نہیں، یہ طاقت نہیں، نہ آج ان میں طاقت ہے نہ کل ان میں طاقت ہے کہ کچھ بنا سکیں، کچھ پیدا کر سکیں۔ یا اللہ اتنے کمزور کیوں ہیں، اتنے بے بس کیوں ہیں، اتنے بے زور کیوں ہیں کہ آپ نے اتنی ان کی کمزوری بیان کر دی کہ وہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ وجہ کیا ہے کمزوری کی؟ آگے علت بیان کی، سبب بیان کیا، وَهُمْ یخلقون، جو خود اپنے پیدا ہونے میں محتاج ہے وہ کسی چیز کو کیا بنائیں گے؟ اگر کوئی بندہ نبی کو مشکل کشا مانتا ہے تو نبی بھی پیدا ہوا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کی والدہ ہے، نبی کا والد ہے، نبی کے پیدا ہونے کا فلاں دن ہے، اس کا بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، موت ہے، اتنی زندگی ہے، اتنی زندگی کے بعد موت آ گئی، تو گویا کہ وہ خود پیدا ہوا۔
جو خود پیدا ہوتا ہے وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، ان میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کی پیٹھ میں رہنے تک محتاج، ماں کے رحم میں منتقل ہونے تک محتاج، اس رحم میں 9 مہینے اللہ کی طرف سے نعمتیں اور غذا ملنے کے محتاج، ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے محتاج، باہر آ گئے تو ماں کا دودھ پینے میں محتاج، ماں کی گود میں رہنے کے محتاج، چلنے پھرنے میں محتاج، کھانے پینے میں محتاج، اٹھنے بیٹھنے میں محتاج۔ بچپن کی محتاجیاں الگ، لڑکپن کی محتاجیاں الگ، جوانی کی ضرورتیں الگ، بڑھاپے کی الگ، زندگی کی الگ۔ یہ ساری لسٹ اگر دیکھی جائے تو اس لسٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنی کائنات ہے وہ ان محتاجیوں کے اندر گھری ہوئی ہے۔ جو بندہ اتنی کمزوریوں کے اندر گھرا ہوتا ہے اور اتنی کمزوری کے اندر رہتا ہے وہ کبھی کسی کا مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ مشکل کشا ہوتا تو خود مشکلوں سے باہر نکل کے نہ آتا۔ ماں کے پیٹ میں رہا وہ الگ مشکل ہے، باپ کی پیٹھ میں رہا وہ الگ مشکل ہے، ماں کے دودھ پینے کا محتاج وہ الگ مشکل ہے۔ یہ ساری مشکلات کاٹ کے اس حد تک کمال تک پہنچنے والا بندہ کبھی کسی کا حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ فرمایا اتنے کمزور ہے وہ پیدا ہونے کے اندر بھی میری امداد کے محتاج ہیں۔ میری مدد نہ ہو، میری نصرت نہ ہو، وہ تو اپنی ماں کے پیٹ سے باہر بھی نہیں آ سکتے۔ باہر آنے کے لیے بھی میرا امر، میرا حکم، میرا آرڈر جب ہوگا تو وہ باہر آئے گا۔ میرا آرڈر نہیں، اندر ہی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں دن کو باہر آئے گا، رات کو آئے گا، کس تاریخ کو آئے گا، زندہ باہر آئے گا یا مردہ بچہ پیدا ہوگا، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ وہ اتنے محتاج ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ ان کی کمزوری کی وجہ سے وہ ہر حالت میں ایک ایک قدم پر میری امداد کے منتظر رہتے ہیں۔ میری امداد پہنچتی ہے تو ان کا کام آگے چلتا ہے، اگر میری امداد نہ پہنچے تو ان کا کام وہیں رکا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس حد تک کمزور ہے وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اگر تمہیں ضرورت پڑ جائے تو وہ تمہاری امداد نہیں کر سکتے، تمہاری امداد نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جس طرح کچھ پیدا نہیں کر سکتے، کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟ خود پیدا ہونے میں محتاج ہے۔ امداد کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ خود کسی کی امداد کے منتظر ہے۔ نبی امداد مانگتا ہے کس سے؟ ولی امداد مانگتا ہے کس سے؟ بزرگ امداد مانگتے ہیں کس سے؟ ہر چھوٹے بڑے انسان نے امداد طلب کرنی ہے۔ اسی لیے تو نماز میں کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم اتنے محتاج ہیں کہ تیری عبادت ہی اس وقت کر سکتے ہیں جب تیری مدد شامل حال ہو جائے۔ اگر تیری مدد نہ ہو تو ہم سجدہ بھی رکوع بھی نہیں کر سکتے، گھر سے نکل کر مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، قیام سے منتقل ہو کر رکوع تک نہیں پہنچ سکتے، رکوع سے منتقل ہو کر سجدے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ سجدے تک پہنچنا، رکوع تک پہنچنا ایاک نستعین، یا اللہ تیری امداد سے ہوتا ہے۔ جو بندہ اس حد تک رب کا محتاج ہو، اس حد تک رب کی امداد کا منتظر ہو، تو وہ کسی کی امداد کرنے کی طاقت وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ تمہاری امداد نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، کیوں نہیں کر سکتے؟ وجہ، علت، سبب کیا ہے؟ کہ وہ اتنے کمزور ہیں، اگر ان کو اپنی ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنی ضرورت کے لیے بھی رب کو بلاتے ہیں، رب کی پکار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری امداد کر، ہماری نصرت کر، ہمیں ضرورت پڑ گئی،
جو اپنی امداد کے لیے کسی اور کو بلا رہا ہے، اگر تو اس کو اپنی امداد کے لیے بلائے تو وہ تیری امداد کو پہنچے گا؟ رب کا قرآن کہتا ہے نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اس میں سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ خود بھی کسی کو بلاتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، وہ خود بھی کسی کی امداد مانگتا ہے۔ اللہ فرماتے اس حد تک کمزور ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر آپ ان کو کسی طرف بلائیں تو وہ آپ کے بلانے پر آپ کے پیچھے چلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، یعنی ان کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ چل پڑے، تمہارے ساتھ دوڑ پڑے۔ سواء علیکم، برابر ہے تمہارے اوپر، ادعوتموہم ام انتم صامتون، اگر ان کو بلاتے رہو، پکارتے رہو، چیختے رہو، چلاتے رہو، یا مایوس ہو کے خاموش ہو جاؤ۔ آپ کا خاموش ہو جانا، آپ کا بار بار بلانا سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن کی آپ پوجا کرتے ہیں، جن کو آپ بلاتے ہیں، جن کو آپ پکارتے ہیں، ان کے اندر سب سے بڑی کمزوری یہ ہے عباد امثالکم، جس طرح آپ آدم کے بیٹے ہیں، آپ رب کے بندے ہیں، جن کو آپ بلا رہے ہیں وہ بھی تو کسی کے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر کوئی نبی کو بلائے تو نبی کس کا بندہ ہے؟ بولو رب کا بندہ ہے کہ نہیں؟ ولی کو بلائے تو رب کا بندہ ہے کہ نہیں؟ کسی کو بزرگ سمجھ کے بلاؤ وہ بھی رب کا بندہ، پیر سمجھ کے بلاؤ وہ بھی رب کا بندہ، کسی فرشتے کو بلاؤ وہ بھی عباد مکرمون، وہ بھی رب کے بندے ہیں۔ اگر کسی چھوٹے بڑے کو بلاؤ، رب کو چھوڑ کر جن جن کو بلاؤ گے، اللہ فرماتے عباد امثالکم، وہ تمہاری مثل انسان ہے، جیسے کمزوریاں تمہارے اندر ہیں ویسے ہی کمزوریاں ان کے اندر موجود ہے۔ کیسی؟ ہم بھی پیدا ہوئے وہ بھی، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں وہ بھی سوتے ہیں، ہم نے بھی مر جانا ہے انہوں نے بھی مر جانا ہے۔ تو مثال تو برابر ہو گئی، امثال تو آ گئی کہ ان کے اندر بھی کمزوری، ہمارے اندر بھی کمزوری، پھر ایسی ذات کو تلاش کیا جائے جس میں یہ کمزوریاں کھانے کا محتاج نہ ہو، پینے کا محتاج نہ ہو، باپ کا محتاج نہ ہو، ماں کا محتاج نہ ہو، خاندان قبیلے اور کنبے کا محتاج نہ ہو، کسی ضرورت میں پھنسنے والا، کسی مشکل میں گرفتار ہونے والا نہ ہو۔ ایسی ہستی کو تلاش کرو، اگر ایسی ہستی تمہیں کائنات میں نظر آئے گی تو اس کا نام ہوگا رب۔ اس کا نام کیا ہے؟ عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے ہیں، جیسے آپ کمزور ویسے وہ کمزور، جیسے آپ محتاج ایسے وہ محتاج۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ان میں کوئی خوبی سمجھتے ہیں، کوئی کمال سمجھتے ہیں کہ ان میں کمزوری نہیں، فادعوہم، اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر ان کو کہو کہ میرے سامنے ان کو پکارو، پکارو، بلاؤ، وہ تمہاری فریاد کو سنے۔ جو سنتا ہے قانون ہے پھر وہ جواب بھی دیتا ہے، جو سنتا ہے وہ جواب بھی دیتا ہے۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم، آپ پر فرض ہے ان کو پکارنا، دور سے پکارو یا قریب سے پکارو، بلاؤ، آواز لگاؤ۔ فلیستجیبوا لکم، جن پر آپ نے امید رکھی ہے ان پر فرض ہے کہ تمہاری پکار کا جواب دیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دین میں سچے ہو، اپنے عقیدے میں سچے ہو، مذہب میں سچے ہو، تو پھر ان کو پکارو۔ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے پکارنا چاہتے ہو پکارو، ان کے دربار پہ کھڑے ہو کے پکارنا چاہتے ہو پکارو، ان کے قریب پکارو، ان کو دور سے پکارو۔ اگر ان میں سکت ہے، طاقت ہے
تو رب کا چیلنج ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، وہ تمہاری فریاد کا اور تمہاری آواز کا جواب دے۔ آپ السلام علیکم کہیں، ان پر جواب دینا ضروری ہے۔ آپ ان کے سامنے کوئی ضرورت رکھتے ہیں، آپ کوئی سوال کرتے ہیں، اس سوال کا جواب دینا ان پہ ضروری ہے۔ رب کہتا ہے جب کوئی بندہ مجھے بلاتا ہے اجیب دعوت الداعی، میں اس بندے کی فریاد کو سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں اور اس کا کام بھی کرتا ہوں۔ میں اس کا کام بھی کرتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، سنتا بھی ہوں۔ یہ میرے اندر طاقت ہے، ان کے اندر نہ سننے کی طاقت، نہ جواب دینے کی طاقت، نہ کام کرنے کی طاقت۔ یہ تینوں کمال اور یہ تینوں صفات اگر ہے تو کس ذات میں؟ اللہ کی ذات میں ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو نا آؤ نا ہمارے سامنے، بلاؤ نا۔ پیٹھ پیچھے کہتے ہو ہم نے سلام کیا، حضرت نے جواب دیا۔ پیٹھ پیچھے کہتے ہو حضرت نے ہاتھ نکال کے ہمارے سر پہ رکھا، حضرت نے ہمیں دعا دی۔ پیٹھ پیچھے کہتے ہو فادوہم، آؤ ہمارے سامنے بلاؤ۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، مگر مشرکین مکہ اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے۔ اگلی کمزوری رب نے ان کی بیان فرما دی، الہم ارجل یمشون بہا، وہ بت بناتے، نبی کی ہم شکل، بزرگ کی ہم شکل، بت بنا کے اسی طرح چہرہ بنایا، اسی طرح ٹانگیں بنائی، اسی طرح بازو بنائے، اسی طرح پاؤں بنائے۔ بنانے کے بعد کہنے لگے یہ حضرت ابراہیم ہے، یہ حضرت اسماعیل ہے، یہ حضرت اسحاق ہے، یہ حضرت یعقوب ہے، یہ حضرت یوسف ہے۔ اسی کی شکل بنا کے اس کے آگے جھکنا، اسی کی فریاد پوجا کرنا، نظر نیاز منت منوتی دینا۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر ان کو کہو بت تو تم نے بنا لیا، ڈھانچہ تو بنا لیا، شکل تو بنا لی، الہم ارجل یمشون بہا، ان کو کہو ذرا ان پاؤں سے چل کے تو دکھاؤ۔ پاؤں تو بنے ہیں، موجود ہے، بت موجود ہے، ڈھانچہ پورا توجہ ہے موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں الہم ارجل یمشون بہا، ان کو بتاؤ پاؤں تو آپ نے بنا لیے، ان کے اندر چلنے کی طاقت بھی پیدا کرو نا، کہ تمہارے سامنے یہ چلنا پھرنا شروع کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کا وجود بنایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس کے اندر روح پھونکا، اس روح کی وجہ سے وہ چلنے لگ گیا۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا، وہ سننے لگ گیا، وہ دیکھنے لگ گیا، وہ کھانے لگ گیا، وہ پینے لگ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جب ان کا وجود بنایا، اس میں روح ڈالی تو اس میں حرکت آ گئی۔ آپ نے وجود بنایا، ڈھانچہ بنایا، مگر اس میں حرکت نہیں ہے، چلتا نہیں ہے، پھرتا نہیں ہے، اٹھتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، تو پھر تمہارے اس ڈھانچے اور بت بنانے کا فائدہ نہیں۔ اگر ان سے فائدہ لینا چاہتے ہو تو میرے سامنے ان کو کہو کہ یمشون بہا، ان پاؤں سے چل کے دکھائیں۔ ام لہم ایدن، ہاتھ تو بنا لیے، اب ان کو کہو یبتشون بہا، ان ہاتھوں کے اندر حرکت پیدا کرو، پکڑنے والی طاقت۔ ہاتھ ہے، اس میں پکڑنے والی طاقت پیدا کرو۔ مگر ہاتھ تو انہوں نے بنا ڈالے، ہاتھوں میں حرکت نہیں، پکڑنے والی نہیں ہے۔ ام لہم اعین، آنکھیں بنا ڈالی، اسی طرح آنکھیں، شکل بنا لی۔ اب اللہ فرماتے ہیں یبصرون بہا، آنکھیں تو بنا ڈالی، ان میں دیکھنے کی طاقت تو نہیں ہے۔ یہ آنکھیں پھیر نہیں سکتے، دائیں نہیں دیکھ سکتے، آگے نہیں دیکھ سکتے، پیچھے کا ان کو پتہ نہیں ہے، سامنے کا پتہ نہیں ہے، اوپر کا پتہ نہیں ہے، نیچے کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے تو انسان کو آنکھیں دی، اس کے بعد اس میں دیکھنے کی طاقت پیدا کر دی۔
وہ انہی آنکھوں سے دیکھتا ہے، میرا کعبہ دیکھتا ہے، میرا قرآن دیکھتا ہے، میرا گھر دیکھتا ہے، میرا نظام قدرت دیکھتا ہے، میرا نظام کائنات جگہ جگہ ذرے ذرے پہ پھر کے چل کے سیر کر کے ان آنکھوں سے دیکھ کے پھر تسلیم کرتا ہے کہ واقعی میرا کوئی مشکل کشا ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا۔ وہ تو دیکھ کے کر سکتا ہے، لیکن جو بت تم نے بنائے ان میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کان بنا ڈالے، اسی طرح کے کان بنائے، بت تیار ہو گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں یسمعون بہا، باتیں کرو نا وہ تمہاری باتیں سنے۔ مزہ تو آئے کہ آپ نے بت بنایا، اس میں سننے کی طاقت پیدا ہو گئی، وہ تمہاری باتیں سنتا ہے، جواب دیتا ہے، باتیں کرتا ہے، لیکن کان تو بنائے ان میں سننے والی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو وجود میں نے بنایا اگر اس سے روح نکال لوں، اس سے کیا کروں؟ روح نکال لوں، تو میرا بنایا ہوا بت اور ڈھانچہ اور وجود وہ بھی چلتا نہیں ہے، پھرتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، وہ بھی روح ہو تو سب کچھ ہے۔ اگر روح اس وجود سے نکل جائے تو جیسے تمہارے بت نہیں سنتے، اسی طرح رب کا بنایا ہوا وجود بھی کائنات کی آواز نہیں سنتا، کچھ دیکھتا نہیں ہے، کچھ جواب نہیں دیتا، کچھ اس میں ہمت اور طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان کو چیلنج کرو، قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، جب آپ ان کو یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ دھمکیاں دیتے ہیں۔ ساڈے بزرگاں دے خلاف گلاں نہ کیتیاں کرو، ساڈے بزرگ اتھو تساں رستے تو گزرنا ہے انہاں تانوں انا کر دے سن، ساڈے بزرگ تانوں ٹنگاں تروڑ دے سن، تواڈے بازو تروڑ دے سن، ساڈے بزرگاں نو غصہ لگا تے تواڈے گھر نو اگ لا دے سن۔ یہ گلاں مشہور ہیں کہ نہیں؟ لوگ آدھے بادشاہ یہ جڑی بیری ہے نا حضرت دی قبر تے، اس بیری تو کوئی پتا بھی نہیں توڑنا، جے پتا توڑیا تے حضرت تواڈا ٹانگ بھن چھوڑ سی، حضرت تواڈا بازو توڑ چھوڑ سی۔ وہ دھمکیاں دیون لگے کہ جناب آپ ہمارے معبودوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں، ان کی خامیاں، ان کی کمزوریاں لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے۔ آپ یہ جو مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس مسئلے کی وجہ سے آپ پر کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، ہمارے بزرگوں کی آپ کو مار پڑ سکتی ہے، آپ پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، ہمارے بزرگ جلال میں آ گئے تو تیرا جینا تنگ کر دیں گے، تیرا دنیا میں پھرنا تنگ کر دیں گے۔ جب انہوں نے میرے نبی کو دھمکیاں دیں، رب نے کہا میرے پیغمبر ان کو کہو صرف دھمکیاں نہ دو، کر کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ، صرف دھمکیاں نہ دو، کر کے دکھاؤ۔ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، میرا پیغمبر ان کو کہو کہ بلاؤ ان کو جن کو تم میرا شریک بناتے ہو، بلاؤ ان کو جن کو میرے برابر سمجھتے ہو، جن میں کوئی طاقت سمجھتے ہو، قوت سمجھتے ہو، بلاؤ ان کو۔ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونَ، ان کو کہو جو تدبیریں کرنی ہے، جو میرے خلاف سازش کرنی ہے، منصوبہ بنانا ہے، میری آنکھ نکالنی ہے، میری ٹانگ توڑنی ہے، میرا بازو توڑنا ہے، مجھے تنگ کرنا ہے، میری روزی بند کرنی ہے، مجھے بیمار کرنا چاہتے ہو، میرا چیلنج ہے کہ جلدی کرو، اس میں ایک لمحے کی بھی مجھے مہلت اگر آپ کل کرنا چاہتے ہیں تو میرا نبی کہتا ہے میں کہتا ہوں آج وہ کام کرو جو کل کرنا چاہتے ہو، جو اقدام کرنا ہے میرے خلاف کرو۔ میں کل بھی کہتا تھا
مشکل کشا اللہ ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں مشکل کشا اکیلا اللہ ہے۔ میں کل بھی کہتا تھا کائنات کی فریاد ایک رب سنتا ہے، قبر والے نہیں سنتے، قبر والے نہیں دیکھتے، قبر والے نہیں کرتے، مزار والوں میں طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، وہ میری طرح محتاج ہے۔ زندہ ہے تب محتاج ہے، مر گیا ہے تب محتاج ہے، ان میں کوئی قوت نہیں۔ اگر کوئی قوت سمجھتا ہے تو ان کو جا کے کہو کہ فلاں بندہ یہ مسئلہ بیان کرتا ہے، اس کو اندھا کر دو، اس کی ٹانگیں توڑ دو، اس کے بازو توڑ دو۔ اگر وہ ہمت رکھتا ہے کل کی بجائے میرے خلاف آج اقدام کرے، میرا نبی کہتا ہے فلا تنظرون، مجھے ایک دن کی بھی مہلت نہ دو، جو کرنا ہے کر گزرو، جو کرنا ہے کر گزرو۔ یہ چیلنج کس نے دیا؟ بولو، حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ساری کائنات کا امام ہے، انبیاء کا بھی امام ہے، اور ساری کائنات میں میرے رب کا محبوب ہے، میرے رب کا محبوب پیغمبر ہے۔ اس کو جب مکے کا مشرک کوئی بات کرتا ہے، کوئی دھمکی دیتا ہے تو رب برداشت نہیں کرتا۔ رب کہتا ہے ان کو کہو جو کچھ کرنا ہے کر لو، تم سارے مل کے بھی میرے پیغمبر کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اپنے نبی کی نصرت اور امداد کرنے کے لیے میں اکیلا اللہ کافی ہوں، میں اکیلا اللہ کافی ہوں۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر جو مسئلہ بیان کیا ہے، وہ مسئلہ اگر کسی نے سمجھنا ہے تو سمجھانے کے لیے اللہ نے 30 پارے والی کتاب آسمان سے تیری میری ہدایت کے لیے اتاری ہے۔ اگر ہدایت والا راستہ ملا ہے تو قرآن کے ذریعے، صراط مستقیم نصیب ہوگا تو قرآن کے ذریعے، توحید کی صحیح معنی میں پہچان ہوگی تو قرآن کے ذریعے ہوگی۔ شرک سے آدمی اگر بچ سکتا ہے تو وہ ہتھیار قرآن والا ہے۔ اگر قرآن نہیں پڑھتا، قرآن نہیں سمجھتا تو اس دنیا کے اندر شرک سے بچنا بڑا مشکل کام ہے۔ شرک ایسے انسانوں کے اندر پھیل چکا ہے کہ لوگ شرک کو دین سمجھ کے کرتے ہیں، شرک کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، شرک کو اپنا مذہب سمجھ کے اختیار کرتے ہیں۔ اگر اس کی جڑ کاٹنی ہے تو وہ قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا، قرآن کے ساتھ تعلق رکھنا ہوگا۔ تو اسی قرآن کے درس کے ذریعے ہی انسانوں کی ہدایت کا اللہ نے سامان رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔